بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، شیعہ مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کا ایک کلپ سنا میں نے۔ اس میں وہ اہل البیت کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ فضائل اہل البیت کو چھپانے کے لیے احادیث رسول پر پابندی لگائی گئی۔ یہ بادشاہت پر اور حکومتوں کے ظلم پر بات کر رہے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بیان کرنے پر پابندی لگا دی گئی، بالخصوص وہ احادیث جو فضائل اہل البیت سے متعلق تھیں، اور انہوں نے اشارہ کیا، نام نہیں لیا شخصیت کا، کہ احادیث کو کس طرح سے چھپایا گیا کہ سب سے پہلے ایک شخص نے 500 احادیث کا نسخہ جلا دیا تھا اور ظاہر یہ کیا کہ مجھے اللہ سے خوف آتا ہے کہ امت فتنہ فساد میں پڑ جائے گی۔ اور ساتھ نقوی صاحب نے سیدہ فاطمہ کی شہادت کا مقدمہ بھی پیش کر دیا کہ ہم نے اہل سنت کی 34 کتابوں کے اور مزید 6 کتابوں کے حوالہ جات سکین کر کے دکھائے ہیں کہ اہل سنت کی معتبر کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ سیدہ کے ساتھ یہ ظلم ہوا اور کرنے والے ابو بکر اور عمر تھے۔ ہم انشاءاللہ اس پر کام کر رہے ہیں، رمضان کے ابتدائی دنوں میں انشاءاللہ ہم اس کو اپلوڈ کریں گے کہ نقوی صاحب نے کیا حوالہ جات پیش کیے ہیں۔ میں اس وقت نقوی صاحب کی اس بات کا جواب دینا چاہتا ہوں، یہ بات تو صحیح ہے کہ احادیث رسول بیان کرنے پر پابندی لگائی گئی تھی، فضائل علی بیان کرنے پر بھی پابندی تھی، کچھ حکومتیں ایسی آئیں، لیکن جس شخصیت کا نام آپ نے نہیں لیا لیکن اشارہ کر دیا کہ اس نے 500 احادیث کا نسخہ جلا دیا تھا، حوالہ پیش کریں، وہ کون ہے؟ کتب حدیث میں میرے علم کے مطابق ایک شخصیت کی نسبت سے یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اور وہ ہے حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو شیعوں کو بالکل اچھے نہیں لگتے۔ نقوی صاحب نے کوئی نام نہیں لیا، لیکن ان کے الفاظ سے جو میں نے سمجھا ہے وہ حضرت ابو بکر ہی ہیں، تو میں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کا حوالہ پیش کریں۔ حضرت ابو بکر کی نسبت سے یہ واقعہ کس کتاب میں موجود ہے؟ 40 کتابوں کا حوالہ تو آپ نے دے دیا، اور وہ اس درجے کے حوالہ جات ہیں، جب انشاءاللہ ہم اس کا رد آپ کے سامنے پیش کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نقوی صاحب نے کیا تیر مارا ہے۔ اور بات بات پر وہ علم کی بات کرتے ہیں، تحقیق کی بات کرتے ہیں، محدثانہ صلاحیت کی بات کرتے ہیں، لیکن 500 احادیث کو جلانے کا جو واقعہ ہے جس شخصیت سے بھی متعلق ہے، اب حوالہ پیش کرتے، عوام کو گمراہ کرنے سے کیا حاصل ہو جائے گا؟ شیعہ محققین سے میں بھی واقف ہوں، لیکن جو رویہ نقوی صاحب نے اختیار کیا ہے، اللہ معاف کرے۔ اور حیران ہوتا ہوں، سننے والے بات ہی نہیں کرتے، واہ واہ سبحان اللہ کہہ کر نقوی صاحب کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ یہ 500 احادیث جلانے کا واقعہ منسوب ہے حضرت ابو بکر کی طرف، اور ہم ایک مجلس میں باقاعدہ طور پر اس کا رد کر چکے ہیں کہ یہ تہمت ہے صدیق اکبر پر۔ اور تذکرۃ الحفاظ میں صاحب کتاب نے لکھ دیا ہے کہ یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ پتہ نہیں آپ کیا تحقیق کرتے ہیں اور کن کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے جو ضرب تقسیمیں لگانا چاہیں، یہ علم کی بات ہے، تحقیق کی بات ہے۔ آپ مکتب تشیع کا کیا تاثر دے رہے ہیں اہل سنت کو؟ شیعہ محققین نے کچھ اچھا کام بھی کیا ہے ہمارے سراخوں پر، ہم عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں کہ کہاں تحقیق میں غلطی ہوئی ہے، لیکن نقوی صاحب نے تو مزے ہی کرا دیے کہ بغیر تحقیق کے روایتیں پیش کر رہے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، نقوی صاحب نے کوئی نام نہیں لیا، لیکن جو میں سمجھا ہوں میں اس کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے ایسی کوئی بات نہیں کی، کوئی حدیث نہیں جلائی حضرت ابو بکر نے، اور افسوس کی بات ہے، حیرت ہوتی ہے کہ منبر رسول پر بیٹھ کر اہل سنت کی کتابوں سے 40 حوالہ جات پیش کرنے والا یہ شخص شہنشاہ حسین نقوی، میں ادب کے ساتھ نام لے رہا ہوں، تحقیقی بات تو کر گیا، تو یہاں پر بھی حوالہ دیتے، تحقیق پیش کرتے کہ صاحب کتاب نے روایت نقل کرنے کے بعد لکھا ہے لا یصح، روایت ثابت ہی نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔
آپ ہمارا کلپ سنیں تو خام خواہ حضرت ابو بکر کی نسبت سے یہ بات کرنا بہت بڑی جسارت کی بات. ہاں جو بات صحیح ہے پیش کرے ہم مانیں گے، ہم علم و تحقیق کی بنیاد پر چیزوں کو سمجھیں گے. لیکن ممبر پر بیٹھ کر بے تکی باتیں کرنا، بغیر تحقیق کے بات کرنا، کیا عجیب معاملہ ہے. حضرت ابو بکر سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے، اور انشاءاللہ ان حوالہ جات پر بھی ہم ضرور بات کریں گے. وما علینا الا البلاغ.